Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ ازواج جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور آپ کی وہ کنیزیں اس غنیمت میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اور کوئی بھی مومن عورت اگر وہ خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پیش کر دے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے وہ 4 والی لمٹ نہیں رکھی ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ لمٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لمٹ نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ان کے بارے میں کوئی تاریخ دان ایسا نہ لکھ سکے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خود پیغام نکاح بھیجا تھا اور خود انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے خاص ہے ایمان والوں کے علاوہ، یعنی ایمان والوں کے اوپر عام مسلمان ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر مقرر کیا ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اچھا یہ بات سمجھیں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرے تو وہ 4 شادیوں تک جا سکتا ہے، اس کی اجازت اسے دی گئی ہے، اور اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، اس کو بالکل برا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیے ہیں ان کی بنیادی وجہ کوئی جسمانی خواہش نہیں تھی معاذ اللہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہترین معاشرے کا نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں، ان 11 شادیوں کے اندر صرف ایک خاتون ایسی تھی جو کنواری تھی، اور وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ عورتوں سے بھی نکاح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے بھی نکاح کیا، اور ایک بہترین معاشرے کا تصور ہمارے سامنے پیش کیا کہ تم مطلقہ اور بیواؤں کو سہارا دینے کا جو تمہارے پاس بہترین طریقہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے، اس سے تم ان کی کفالت بھی اپنے ذمہ لے لو گے، اور پھر یہ کہ ایک حلال اور ایک جائز رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ اپنی ازواج میں سے جسے چاہیں دور کر لیں، وتعوی الیک من تشاء، اور جسے چاہیں اپنے قریب کر لیں، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور اگر آپ طلب کریں ان میں سے اسے جسے آپ نے دور کر دیا تو کوئی آپ پر مضائقہ نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے کہ آپ کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور راضی رہیں اس پر جو آپ انہیں دیں وہ سب کی سب، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، حلال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویوں کو بدل کر لے آئیں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بہت بھلا اور بہت خوبصورت کیوں نہ محسوس ہو، الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔
یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں خصائص نبوت ہے، خاص چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جوڑی گئی ہیں، جن کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ یعنی عام آدمیوں پر کتنی نمازیں ایک دن میں فرض ہیں؟ 5۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھٹی نماز بھی دی گئی تھی تہجد کی کہ آپ یہ بھی پڑھا کریں۔ عام لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے جو مستحق ہے وہ صدقہ لے سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ لینے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میراث نہیں تھی، کوئی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تو علم ہوا کرتا ہے، تو میراث بھی نہیں تھی۔ عام لوگوں کے لیے میراث بھی ہوگی، وہ تقسیم بھی ہوگی، اس کے احکام بھی لاگو ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ کچھ خصائص نبوت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے، اور اس میں بھی بہرحال یہ کہ وہ یعنی جو خواتین تھیں ان کا انتخاب جو تھا وہ صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واحد کنواری بیوی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو انتخاب ہوا تھا اللہ کی جانب سے وہ خاص اس لیے ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اتنا لمبا عرصہ وہ حیات رہی ہیں، اور گھر کے جو احکام ہیں، گھر کا جو دین ہے، اسے روایت کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امت تک اس کو پہنچایا ہے۔ اس اعتبار سے اس دین کو مکمل کرنے میں اور ہم تک پہنچانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، بغیر اس کے کہ تم انتظار کرنے والے اس کے تیار ہونے تک، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھا چکو، فانتشروا، تم منتشر ہو جایا کرو۔ اچھا، اب یہ کیفیت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لطف اندوز ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں، آپ کی گفتگو کو سنیں، آپ سے دین سمجھیں، سیکھیں، آپ سے مسائل پوچھیں، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ تحمل تھا، وہ بردباری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص آ کے بیٹھ جاتا تھا، بے وقت بھی لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ظاہر ہے کہ وہ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا اب ہمارا حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی حاصل کریں، تو ایسا ہوتا تھا، لوگ بے وقت بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ اپنے وقت کو 3 اوقات میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور ان 3 اوقات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے آرام کا وقت بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے دین کے لیے جو وقت آپ نے مخصوص کیا ہوا تھا، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام کے وقت میں سے بھی اسے وقت دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اتنے کرٹیس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں وہ کوئی مخل ہو جاتا اور آپ سے کوئی وقت لے لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوتے، تو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی رحمت بھی تھی اور محبت بھی تھی صحابہ کے ساتھ، لیکن اللہ کو اس بات کا اندازہ ہے، اللہ یہ جانتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر تو ہو جاتے ہیں، آتے ہیں محبت ہی کی وجہ سے، خلوص نیت کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ حق ان کی ازواج کا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حق ان کی جان کا بھی ہے، آرام کا بھی ہے، لہذا صحابہ کو کہا گیا کہ آپ یعنی بے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی ازواج سے آپ کا پردہ بھی ہے، لہٰذا آپ بغیر اجازت کے نہ جایا کریں، اور صرف تب جایا کریں جب آپ کو کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر پہ دعوت دیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو پھر یہ کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دعوت سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ گئے اور جب کھانا تیار ہوا اتنی دیر ذرا کچھ گفتگو ہو جائے اور گپ شپ ہو جائے اور کچھ سمجھ لیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ یہ کہ آپ جو وقت آپ کو دیا گیا اس وقت پر جائیں، اور جب کھا لیں تو وہاں سے تشریف لے جائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا وقت بھی مل سکے۔ ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں میں دلچسپی لینے والے
نہ بنے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو کہیں کہ بھائی میں تھک گیا ہوں، اب آپ چلے جائیں، کچھ تو بڑا عجیب سا معاملہ محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کٹیس تھے کہ ایسے کہتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ صحابہ کو یہ بتایا گیا اور امت مسلمہ کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ جس شخص سے آپ نے ملاقات کرنی ہے، جس کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کو اس سے باقاعدہ وقت لینے کی ضرورت ہے، اور جتنا وقت آپ نے لیا اتنا وقت آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اور بہرحال یہ کہ اس کو اس کے گھر والوں کے ساتھ اور اس کی اپنی جان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیں، آرام کے لیے کچھ وقت اسے دے دیا کریں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحجی منکم، بس وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، مشقت ہے، لیکن اللہ فرما رہے میرے نبی حیا کرتے، منع نہیں کرتے آپ کو، وہ کہتے نہیں اٹھ کے چلے جاؤ، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ فرما رہے ہم تو حق سے حیا نہیں کرتے، ہم تو حق بیان کرنے سے جھجکتے نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے وہ شے مانگا کرو، سوال کیا کرو پردے کے پیچھے سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی شے چاہیے، کسے چاہیے؟ صحابی کو۔ کس سے چاہیے؟ امہات المومنین سے۔ ان صحابہ سے زیادہ ایمان والا تو کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ صحابی ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے ان عورتوں کو میری مائیں قرار دیا ہے، اور یہ اسی اعتبار سے ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور اس احترام اور اس رسپیکٹ کے باوجود صحابی کو کہا جا رہا ہے ام المومنین۔ ایک طرف صحابی، دوسری طرف ام المومنین۔ صحابی کو کہا جا رہا ہے ام المومنین سے کوئی شے مانگنی ہے تو بھی پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ ہم جو ایک ڈائلاگ بار بار بولتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں بڑا ٹرسٹ ہے اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر بڑا ٹرسٹ ہے ہمیں، تو کیا معاذ اللہ کو صحابہ پر ٹرسٹ نہیں تھا؟ کیا اللہ کو معاذ اللہ امہات المومنین پر ٹرسٹ نہیں تھا؟ یہ معاملہ ٹرسٹ کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے اصول کا، وہ اصول جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیے۔ لہذا اصول یہ ہے کہ اب صحابی بھی ہوگا دروازے کے پیچھے اور گھر کے اندر ام المومنین بھی ہوں گی، تو بہرحال یہ کہ پردہ رہے۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ، جسے سمجھ لیں، کل بھی میں اس موضوع پہ بات کر رہا تھا پردے کے حوالے سے، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو اصول سیٹ کیے ہیں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بڑے زبردست اصول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہے اور باہر دروازہ کھٹکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میں ام مکتوم ہوں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، صحابی۔ اور یہ ان کی صحابی ہونے کے ساتھ ایک اسپیشلٹی بہرحال یہ بھی ہے کہ یہ نابینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو کہتے ہیں پردہ کرو، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں، پردہ کرو۔ اور جب انہوں نے پردہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھیں کہ اس میں یہ معاملہ ٹرسٹ کا یا اعتماد کا نہیں ہے، یہ اس اصول کا ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا کہ اب پردے کے ساتھ باتوں کی ویسے نہیں ہوگی۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ کہ ان کی ازواج سے ان کے بعد بھی کبھی نکاح نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے انہیں ماں کی حیثیت دی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز نہیں کہا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی شے کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی گناہ نہیں ہے ازواج مطہرات پر، یعنی اب یہ جو محرم مرد ہیں ان کی لسٹ آ رہی ہے کہ جن سے پردہ نہ کریں۔ فی آبائہن،
اپنے باپ دادا کے سامنے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں میں، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھتیجوں میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی جان پہچان کی عورتوں میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی کنیزوں میں. واتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اس اعتبار سے ذرا سمجھ لیں، اصول تو یہ دیا گیا ازواج مطہرات کو، اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیا گیا ہے اس امت کی ساری خواتین کے سامنے، اس لیے کہ یہاں الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ آپ کا اپنے بیٹوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، اور امہات المومنین کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں. لہٰذا یہ ایک جنرل اصول دیا گیا ہے کہ یہ وہ محرم مردوں کی لسٹ ہے کہ جن کے سامنے پردہ نہیں ہے، باقی سب سے پردہ کرنا لازمی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے. اب اس بات کو غور سے سمجھیں. ابھی ہم پہلے ذکر کی بات کرتے آ رہے تھے، اللہ کا ذکر کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ جوڑ کر ہمیں بتائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، ذرا اس کا اجر سنیں. اس پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہمارے پاس زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کی 10 برائیوں کو مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، اور اللہ اپنی طرف سے اس پر رحمت بھی بھیجے گا. یعنی یہ ہے کہ درود شریف کا پڑھنا یہ نیکیاں بڑھانے کا باعث ہے، درجات بڑھانے کا باعث ہے، گناہوں کو کم کرنے کا اور مٹانے کا باعث ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی بتایا گیا. تو اس میں سب سے بہترین بات تو یہ کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے. تو درود ابراہیمی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں سب سے آسان ہے، اور اس کا بار بار ورد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور بھی درود آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گے. اور خاص طور پر اس میں یہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا اور کہا آمین، پھر دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا اور کہا آمین، پھر تیسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا اور کہا آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، تو یہ ہم نے پہلے تو یہ معاملہ آپ سے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور 3 مرتبہ آمین فرما رہے ہوں، تو ایسا کہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے علیہ السلام اور انہوں نے آ کر میرے سامنے 3 دعائیں کی، اور پھر یہ کہ وہ یعنی میں نے ان پر آمین کہا. دعا کہہ لیجیے یا بد دعا کہہ لیجیے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو زندہ پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا اور پھر یہ کہ اس رمضان میں عبادات کر کے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو جہاں کہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سنیں تو وہاں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم بھی تم پر رحمت بھیجیں گے. ان الذين يؤذون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعد لهم عذابا مهینا، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی یہ یہاں پر بڑی واضح بات آ گئی کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اور اس کے برعکس
کفار کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اہل ایمان کے یہ ذمے لگایا، میں بہت طویل گفتگو اس حوالے سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اللہ نے اہل ایمان کے ذمے یہ لگایا کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہو، تو پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو ممنون احسان سمجھتے ہو کہ میری ذات پر اللہ کے نبی کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، تو پھر بہرحال یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے ہیں، جو تکلیف دینے والے ہیں، ان کا زندہ رہنا یہ تمہیں کسی صورت قبول نہیں ہونا چاہیے، یا وہ توبہ کر لیں واپس آ جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے گستاخی رسول کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے۔ میں نے کتاب کا بھی ذکر کیا تھا آپ سے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اور اس میں انہوں نے امت کی ساری وہ آراء کو اکٹھا کیا ہے اور دلائل دی ہیں، اور بات یہ کہ امت کا اجماعی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو یعنی یہ واجب القتل ہے، اور اسے قتل کرنا ہی اس بات کا اعلان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو اس زمین پر قبول کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یقین انہوں نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا، بہتان کا بھی اور واضح گناہ کا بھی۔ اب ذرا اسے دو جہات میں دیکھ لیں۔ پہلی بات، وہ لوگ جو ایمان والوں کو تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں ان پر، یہ جو ایمان والے ہیں، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پر نقد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین فرمائی، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں کٹہروں میں نہ کھڑا کر لینا، ان پر تنقید کے نشتر نہ چلانا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے بہرحال اگر کچھ خطائیں سرزد ہوئی بھی ہیں تو اس کے باوجود بھی اللہ نے قرآن میں ان کے لیے فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ لہذا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نقد کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اب یہ بہت اہم آیت ہے، اس لیے کہ امت میں ایک بہرحال خاص طور پہ عرب علماء کے مابین ایک اختلاف رہا ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے، لیکن یہ آیت آپ کو واضح کر دے گی کہ یہ حکم کیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرمائیے، لی ازواجک، اپنی بیویوں سے، یعنی امہات المومنین سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی، والنساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے بھی۔ یعنی یہ حکم کس کے لیے؟ بغیر کسی ایکسیپشن کے اس امت کی تمام خواتین کے لیے، تمام خواتین۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر سے چادروں کے کچھ حصے کو لٹکا لیا کریں، اوپر سے چادروں کے کچھ حصے کو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو جلابیب ہے یہ جلباب کی جمع ہے، اور آپ لغات میں دیکھیں گے تو اس جلباب کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کپڑا ہے جو یعنی جسم کو اس طرح سے ڈھانپ لے کہ سوائے آنکھوں کے اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ تو اس سے واضح مراد ہے، یعنی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی زینت کو چھپایا کرو، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے سورہ نور میں، زینت کو چھپایا کرو، تو زینت میں تو چہرہ نہیں آتا۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر زینت ہے اور اس کا ترجمہ آپ اٹریکشن کرتے ہیں تو فی الوقت کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جب مرد کو کسی عورت میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے تو اس اٹریکشن کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ اس کا چہرہ ہے۔ اس بنیاد پر عرب علماء کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن امت کے جمہور علماء کا اجماع بہرحال اسی بات پر ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے، ضروری ہے۔
تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اپنی بیویوں سے بھی اور اپنی صاحبزادیوں سے بھی اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر سے اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس سے صاف مراد یہ کہ اپنے چہرے کا پردہ کر لیا کریں۔ اس میں یہ عرض کر دوں کہ اس اختلاف کو بہرحال ہمیں باعث رحمت سمجھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن ان کے بعد جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ جو آئے ہیں، انہوں نے بہرحال یہی بات کہی ہے کہ چہرے کا پردہ لازم ہے۔ اور دور حاضر میں جن علماء نے اجتہاد کیا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عورت کا چہرہ یہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے، یہ غیر محرم مرد کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے، اٹریکشن ہے اس میں رکھی ہوئی، لہذا اس اعتبار سے چہرے کا پردہ لازمی ہے فرض کے درجے میں۔ ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، پھر انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہ ذرا سمجھیں، اس سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ شے نکال لی ہے کہ بھئی وہ چونکہ وہاں پہ اذیت دی جاتی تھی تو مسلمانوں کی عورتوں کی پہچان کا یہ ذریعہ بنا دیا گیا کہ وہ چہرے چھپا لیا کریں تاکہ پہچانی جائے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں۔ حالانکہ اور اب چونکہ اس دور میں کوئی اذیت نہیں دی جا رہی کیونکہ یہودی نہیں رہتے ہمارے ملک میں، تو اس لیے چہرے کا پردہ کرنا کوئی فرض نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی سے یہ استدلال ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ ایک عورت جو امت مسلمہ کی فرد ہے، امت مسلمہ کا حصہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، اس کا عرف یہ ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کر کے رکھے، وہ پہچانی جائے کہ یہ مسلم امت میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافقین باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینہ میں رہ نہیں سکیں گے مگر بہت کم، ملعونین، اس حالت میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں قتل کیا جائے گا، ایسے قتل کیا جائے گا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو منافق ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے ہیں، یہ جہاں پائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کا دستور تھا ان کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دستور کو بدلتا نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، آپ فرمائیے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کیا جانے شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی، وعد لهم سعیرا، اور اللہ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ اس میں کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم النار، روز قیامت ان مجرموں کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، ہر طرف سے انہیں وہ عذاب ملے۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہماری بربادی، اطعنا اللہ، کاش ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا، واطعنا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی مان لیا ہوتا۔ یعنی بتا دیا گیا کہ اصل میں اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کی جو ہمارے سردار تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے معاشرے میں بڑے انفلوئنشل تھے، جن کا بڑا اثر تھا، ہم ان سے بڑے متاثر تھے، ہم ان کے پروٹوکول سے، ان کی ہٹو بچوں کی آوازوں سے، ان کی دولت سے، ان کے جاہ و جلال سے ہم بڑے متاثر تھے، لہذا وہ جس راستے پہ کہتے تھے ہم چل پڑتے تھے۔ گاؤں کے چودھری صاحب کہہ دینا بھائی اپنے مزاروں کو کہ بھائی اس دفعہ جو الیکشن آ رہا ہے نا، بس تم نے ووٹ فلاں
نشان کو ڈالنا ہے. تو کیا کرتے ہیں سارے؟ وہی کرتے ہیں جو چودھری صاحب فرما دیں وہی ہے, اسی کو سب ووٹ ڈالتے ہیں. تو ہمارا بھی معاملہ بہرحال یہی ہے کہ ہم جسے سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا اس کا اثر اس رسوخ ہے, ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے برعکس ہم نے یہ کرنا ہے. اور اس میں یہ اور بات بھی سمجھ لیجیے گا کہ یہاں نفی ہے اس بات کی کہ جمہور کی اطاعت تم نہیں کرو گے, تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم. جمہور کی اطاعت کیا؟ آپ نے دیکھا معاشرے کا چال چلن یہ ہے, زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں, معاشرے کی رسم و رواج یہ ہیں, تو آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور ان پر لعنت کر اور بڑی لعنت کر. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. فبرعہ اللہ مما قالوا, تو اللہ نے پاک ثابت کر دیا انہیں جو اس سے جو انہوں نے کہا تھا. وکان عند اللہ وجیہا, اور اللہ کے ہاں وہ بڑے مرتبے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, پھر کہہ رہا ہوں, بار بار یاد کراتا ہوں, ہر سورت کا آخری حصہ, آخری رکوع انتہائی اہم اور پوری سورت کے مضامین کا ایک نچوڑ اور خلاصہ. اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور بالکل سیدھی بات کیا کرو. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لغویات سے منع فرمایا ہے. ابھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے, اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی اگر تمہارے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں اس زبان کو تر رکھو, اس زبان کو مصروف رکھو اللہ کا ذکر کرنے, بجائے اس کے کہ کچھ لغویات یا کچھ فوش گوئی میں یہ زبان ملوث ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زبان جو خاموش رہے وہ بہتر ہے اس زبان سے جو لا یعنی اور فضول باتیں کیا کرے. پہلی بات یہ سمجھ. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور وہ بات کیا کرو جو حق پہ مبنی ہو, لوگوں کو لبھانے کے لیے, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, ان کی محبتیں پانے کے لیے اللہ کے دین میں تبدیلیاں پیدا نہ کیا کرو. جو حق بات ہے وہ کہہ دو. ہم سورہ کہف میں یہ بات پڑھ کے آئے, قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, جو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اسے کہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, جو چاہے ایمان لائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہتا ہے وہ انکار کر دے. ہم نے صرف مجمع اکٹھے نہیں کرنے, مجمع اکٹھا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہال لوگوں سے بھر جائے اور یہاں تل دھرنے کو جگہ نہ ہو, اور یہاں اور ہزاروں لوگ بھی باہر آ کر کھڑے ہو جائیں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اتنے ہزاروں لوگوں کی پسندیدگی, اور یہ بھئی ایک آدمی ایسا ہے جس کو فیس بک کے اوپر اتنے ہزار لائکس مل رہے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر اتنے لاکھ اس کے فین ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ لاکھوں فینز ہوں اور ہزاروں لائکس ہوں, اس کے باوجود اللہ کو اس کی بات پسند نہ ہو, وہ اللہ کے حضور کامیاب نہ ہو سکے. اور اس کے بالکل برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی میری بات سننے کو تیار نہ ہو, کسی کو میری بات پسند نہ آ رہی ہو, لیکن اللہ جانتا ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ حق بات کر رہا ہے, تو میں کامیاب ہوں. میرے پاس کوئی مجمع نہ ہو, مجھے سننے والا ایک آدمی بھی نہ بیٹھا ہو, لیکن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میرا کام بن گیا. اس لیے حق بات کہنی ہے, شوگر کوٹڈ حقائق نہیں بیان کرنے کہ کسی طریقے سے کوئی شے ہے اس کو ادھر ادھر سے کچھ گھما کے, تھوڑے سے لچک ڈال کے, تھوڑا سا ادھر سے گھما, تھوڑا ادھر سے گھما, اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ان کی خوشنودی کے لوگ خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بج رہی ہیں, لائکس آ رہے ہیں, فینز بڑھ رہے ہیں, فالوورز بڑھ رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. یصلح لکم اعمالکم, اگر تم حق بات کہو گے, اگر تم اللہ کے دین کی دعوت صحیح لوگوں کے سامنے پہنچاؤ گے, فرمایا اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے درست کر دے گا. یعنی وہ حق بات کہنے کے اثرات انسان کے اعمال میں
ظاہر ہوں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی. دنیا چاہے کہہ رہی ہو کہ یہ بڑا فیلئر ہے, دنیا چاہے کہہ رہی ہو کہ یہ ناکام آدمی ہے, لیکن یہ ناکامی نہیں, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر, وَالْأَرْضِ اور زمین پر, وَالْجِبَالَ اور پہاڑوں پر, فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں, وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور وہ اس سے ڈر گئے, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس بوجھ کو, اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کانا ظلوما جہولا بے شک وہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا نادان ہے. یعنی یہ جو انسان کو اللہ کی طرف سے روح عطا کی گئی ہے, یہ وہ روح ربانی ہی ہے جو اللہ کی وحی کا بوجھ برداشت کر سکتی. ورنہ قرآن کے بارے میں تو اللہ نے خود فرمایا, سورہ حشر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آخری رکوع میں, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس قرآن کو تم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے, اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, نہ برداشت کر سکتا اس بوجھ کو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ روح ربانی جو رکھی ہے انسان کے, جو اسے حیوانوں سے الگ کرتی ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ہے جو اس قرآن کو لے سکتی ہے, وہ ہے جو اس قلب کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے, اس کا بوجھ اٹھا سکے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو, وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو, وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ نظر کرم فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.